SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं दुखी हुआ था उस दिन जिस दिन शरपसंदों ने जिना हाउस पर हमला किया तो उससे जलाया था। मैं उस दिन भी दुखी हुआ था, उस वक़्त भी दुखी हुआ था जब शरपसंदों ने शेर खान जो हमारे आर्मी ऑफिसर थे, शहीद थे और जिसकी बहादुरी की कसम इंडिया के आर्मी ऑफिसर ने खाई थी और उसकी जेब में पर्ची डाली थी और उसमें लिखा था कि हुकूमत पाकिस्तान से सिफारिश करता हूँ मैं कि इस अजीम सोल्जर को एजाज़ात से नवाजा जाए। मैं दुखी उस वक़्त भी हुआ था जब MM आलम जो हमारे एक पायलट थे आर्मी के, एयरफोर्स के, और जिन्होंने 1 मिनट से भी कम अरसे में रिकॉर्ड तैयारे जो थे दुश्मन के वो गिराए थे। और उस वक़्त भी दुखी हुआ था जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी की मुख्तलिफ तनसीबात को अटैक किया गया और उन्हें निशाना बनाया गया। मगर मैं इतना दुखी पहले कभी नहीं हुआ जितना आज एक वीडियो देख के दुखी हुआ। इस वीडियो में, ये वीडियो क्या है पहले आप इसको देखें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। जी अभी आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में वो नौजवान लड़के हैं जो मुलव्वस थे 9 मई के दिन जब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया गया और वो बाद में गिरफ़्तार हुए। तो ये पुलिस की वो वैन है जिसमें उन बच्चों को, उन लड़कों को लेकर जाया जा रहा है, उन शरपसंदों को, और उनकी माएँ सड़क पर खड़ी अपने बच्चों को आवाज़ें दे रही हैं। देखें, इमरान खान जो है वो तो जाके सो गया अपने घर जाके, उसकी ज़मानत भी हो गई, गुड टू सी यू भी हो गया, लेकिन इन बच्चों को किसी ने वेलकम नहीं करना, इन नौजवानों को किसी ने वेलकम नहीं करना और इनकी माँओं को नींद नहीं आनी, बाकी सब लोग सो जाएंगे। किसी ने कहा था कि एक अरसा से मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता। माएँ जो है ना, माएँ रुल जाती हैं। आपके जो असल करीबी लोग हैं वो आपके वालिद हैं, आपकी माएँ हैं, आपके बहन भाई हैं। और जब मुश्किल वक़्त आता है ना तो कोई किसी को नहीं पूछता, तब यही लोग होते हैं। मुझे तरस है उन माँओं पे जो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अपने बच्चों को आवाज़ें दे रही हैं कि मैं बाहर खड़ी हूँ आपके लिए। ये मंज़र इतना दर्दनाक मंज़र था, लेकिन वो माएँ भी क्या करें कि जो बच्चों को समझाती भी हैं और वो नहीं समझते, या जो खुद गफलत का मुजाहरा करती हैं, और फिर एक दिन ये दिन देखना पड़ता है। सियासी जमातों का जहाँ तक तल्लक है वो आप देख चुके, यानी जब PTI की गवर्नमेंट थी, ना सिर्फ सियासी जमातों का जो है क्या हाल है, बल्कि जो इदारे हैं वो कितने आज़ाद हैं वो भी आप देख चुके हैं कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो तमाम मुकदमे जो थे PDM के लीडरों के ख़िलाफ़ दर्ज हुए, उनको जेलों में पहुँचाया गया और उस वक्त PTI के ख़िलाफ़ ना नैब के किसी केस में कोई गुनाहगार हुआ, ना FIA किसी केस में हुआ। लेकिन जब उनकी हुकूमत चली गई उसके बाद जो है दिन फिरना शुरू हो गए और उसके बाद जो PDM के रहनुमा थे वो बरी भी होना शुरू हो गए, वो तफ्तीशों में बेगुनाह भी होना शुरू हो गए
اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ سارے گرفتار ہونا شروع ہو گئے. اور کل کو جب گورنمنٹ آئے گی، اگر آ جاتی ہے دوبارہ پی ٹی آئی کی بالفرض، میں مثال ایک دے رہا ہوں، تب پھر الٹا پہیہ چل پڑے گا. تو یہ نظام ہے یہ اس ملک کا، یہ چلتا رہے گا. لیکن اس نظام کی چکی میں اگر کوئی نوجوان مارا گیا، اس کی زندگی دوبارہ نہیں آئے گی. اگر کسی نوجوان کو عمر قید سزا ہو گئی، وہ بھی واپس نہیں آئے گا. تو خدارا ان جماعتوں کے پیچھے لگ کر کوئی بھی جماعت ہو، کوئی غیر قانونی کام کرنے سے باز رہیں. مستقبل آپ کا ہے جس نے تباہ ہونا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے ایماندار ہے، فرشتہ ہے، دوسرا جو لیڈر ہے وہ کرپٹ ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہر جماعت میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جناب ریڈ لائن ہے ہماری فلاں ہے اور آگ لگا دی ہمارے آرمی کو، جو کہ ہمارا فخر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے، پاکستان اگر آج قائم ہے تو وہ اسی آرمی کی وجہ سے ہے، اور ادھر چل پڑے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے جو گھڑی کا کیس ہے، جو توشہ خانہ گھڑی والا کیس ہے، باقی کیس چھوڑ بھی دیں، اس میں جو گھڑی بیچ کر کروڑوں روپے کمائے، ان نوجوانوں کو کوئی حصہ دیا جو آج جیل پہنچے ہوئے ہیں؟ یا اس نے القادر ٹرسٹ میں جو 5 ارب کی جائیداد انہوں نے ڈیل کے تحت اس کی بیوی کے نام کو ٹرانسفر ہوئی اور فرح گوگی کے نام ٹرانسفر ہوئی، اس میں ان نوجوانوں کا کوئی حصہ ہے کہ ان کو تھوڑے بہت مل گئے ہوں؟ اور آج حال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، اگر وہ ریٹائرڈ لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے اور اپنی ملازمت سے ریٹائر تھے، تو ان کی پینشن روک لی جائے گی. اور باقی جو بھی لڑکے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر سیو ہو جائیں گے اور وہ زندگی بھر ملازمت نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ٹرائل بھی جو ہے فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے. تو مجھے بتائیں آپ وہ کیا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ وقت عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. مجھے یقین کرے دکھ ہوا. کیوں ان لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں؟ یہ کیا جب کرپشن کرتے ہیں کیا اس میں آپ کو حصہ دیتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایک دوسرے کو مار رہا ہے اسی سیاست کی بنا پر، اور اپنے آپ کو، اپنے لیڈر کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے سامنے آپ کی ویلیو کیا ہے؟ وہ میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہے دیتا ہوں. پہلے میں یہ بتاؤں، جو لوگ جی ایچ کو حملہ کرنے گئے، جو لوگ جناح ہاؤس حملہ کرنے گئے، اور وہاں میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جی اب ہم نے کہا تھا کہ جی ہمارے لیڈر کو نہ چھیڑنا، یہ نہ وہ. بے وقوف یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جی ایچ کو حملہ کرنے جائیں گے تو جناب جو ہماری آرمی ان کو روک نہیں سکتی؟ بہت بڑا کام ہے ان کو روکنا. آرمی صرف فائر کرتی ہے، اور سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، ورنہ کتنی دیر لگتی ہے ان کو روکنے میں؟ آپ خود سمجھدار ہیں. آج لاشیں بچھی ہوتی، یہ مائیں بیٹوں کو آواز نہ دے رہی ہوتی، یہ جیل نہ جا رہے ہوتے. انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ یہ تو کہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو بچے ہیں یہ، ان کو چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہ کہا جائے. ورنہ ان کی کو مجال ہے کہ آرمی کے آگے تھوڑی دیر بھی ٹھہر سکیں. انہوں نے ملک کو سری لنکا سے بھی لیا تھا. وہ خان صاحب بھی سری لنکا کیا کہہ رہے، بار بار وارد پلا رہے تھے کہ جی سری لنکا بن جائے گا، ملک سری لنکا بن جائے گا. اتنا آسان ہے پاکستان کو سری لنکا بنانا؟ پھر کیا ویلیو ہوتی ہے آپ لوگوں کی، وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں. سب سے پہلے مثال ضلع شاہ کی لے لیں. اپنی گھر سے بے گھر ہوا پڑا تھا، سارا دن وہ زمان پارک تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت جناب کہ میرا لیڈر. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو خان صاحب اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے، بلکہ افسوس بھی کرنا تھا تو اس کے باپ کو اپنے پاس بلایا کہ جی میں نے آپ سے. اور اہم بات میں بتاؤں کہ وہ کہتا رہا بار بار کہ خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہو جائے 5 منٹ کی، لیکن اس کو وہ ٹائم نہیں دیا گیا. جب ڈیتھ ہو گئی تب اس کے والد کو ٹائم مل گئی، یقیناً مل گیا، لیکن کیا ہوا کہ جی وہ آئے خود اور پھر افسوس ہوگا، ان کے گھر میں نہیں جا سکے. تو یہ ہے ایک وہ گانے کا ایک محاورہ تھا کہ ساڑی ماں نوں پوتری لبنے تین یار بتھیرے. ان جماعتوں کے پاس جو فالوورز ہیں ان کی کمی نہیں ہے. ضلع شاہ مر گیا تو لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن ضلع شاہ کی ماں کو اپنا بیٹا نہیں ملنا. وہ اس کے لیے تڑپے گی،
اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو ضلع شاہ کے ماں باپ کا ہوا ہے، ضلع شاہ کے بہن بھائیوں کا ہوا ہے۔ میں نے خود ملتان میں ایک جلسہ ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا جلسے کو، ملتان میں ایک سیاسی جماعت کا جلسہ تھا، تقریریں کی جا رہی تھیں، گھٹن کی وجہ سے کچھ لوگ سٹیج سے نیچے آ گرے، دم گھٹنے سے لوگ سٹیج سے نیچے گر رہے ہیں، مگر جو تقریر فرما رہے تھے صاحب انہوں نے اپنی تقریر روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ لوگ مر کے نیچے گر رہے تھے سٹیج سے نیچے، لیکن انہوں نے تقریر روکنا تک مناسب نہیں سمجھا۔ اور بھائی آپ لوگ وہ استعمال ہوتے ہیں، آپ لوگ کے کاندھوں پہ چڑھ کر یہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں آتی ہیں۔ بھائی ہر بندے کی پسندیدہ جماعت ہوتی ہے، تو اس کو آپ ووٹ ڈالنے کے حد تک محدود کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ جائیں ووٹ ڈالیں، جو آپ کی جماعت ہے جب الیکشن ہو ووٹ ڈالیں، لیکن یہ جو ہے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کیوں دکھ دیتے ہیں اپنے والدین کو؟ اب جو لوگ جیلوں میں پڑیں گے رہیں گے، ان کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہونی، نہ ہی کسی نے آ کے ضمانت کے لیے ان کی فیسیں وکیلوں کو دے دینی ہے۔ تڑپنا ہے تو ماں نے تڑپنا ہے، ان کا استقبال بھی کسی نے نہیں کرنا جب کبھی یہ ریلیز ہوئے۔ تو بھائی میری گزارش یہی ہے، ان تمام ورکروں سے گزارش یہی ہے کہ خدا کے واسطے لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونا چھوڑ دیں، اپنی عقل استعمال کریں۔ یہ آپ کا فیوچر، انہوں نے آپ کو ملازمت بھی نہیں دینی جب ان کی حکومت آ گئی، وہ تب بھی ان کے جو خاص قریبی 10 15 20 50 لوگ ہوتے ہیں، تب بھی نوازشات انہیں پہ ہوتی ہیں، اور آپ ایسے ہی میری ریڈ لائن، میری فلاں لائن۔ اپنا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی تعلیم حاصل کریں اچھی، اپنا مستقبل اچھا بنائیں، افسر بنیں۔ ادھر آپ لگے رہے، آپ خود لیڈر بننے کی کوشش کریں، آپ خود ایسا بنیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں دلی طور پہ دکھی ہوا ہوں آج جو میں نے ویڈیو دیکھی، جو میں نے ماؤں کے حال دیکھے ہیں۔ شکریہ۔